میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر 3 جانوروں کی حرکت کبھی مت کرنا۔ ایک، مرغے کی طرح ٹھونگیاں نہیں مارنا، جو لوگ بغیر رکے ہوئے سجدے ڈھکا ڈھک سجدے کرتے ہیں، اس کو منع فرمایا ہے۔ ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں اتنی دیر کمر سیدھی رہے جتنی دیر تک ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کمر سیدھی ہونی چاہیے، وہ کمر سیدھی ہوتی نہیں، اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے نماز پڑھی، جب وہ پڑھ کر واپس آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ پڑھ۔ اس سے پھر پڑھی، پھر آیا، حضور نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا پڑھ۔ تیسری بار پھر وہ گیا، پڑھ کر آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے تو نے نماز نہیں پڑھی، جا پھر پڑھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو آتی تھی نماز وہ میں نے پڑھ دی، اب آپ مجھے سکھا دیں کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رکوع اور سجود کے درمیان میں قومہ اور جلسے کے لیے رکتا نہیں، اپنی کمر کو سیدھی کرتا نہیں ہے، اور جو شخص ایسا کرتا نہیں ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اس میں ٹھہرا کر، رکا کر آپ نے اسے تعلیم فرمائی۔ ہمارے آج رکوع سے اٹھے نہیں، کمر سیدھی ہوئی نہیں کہ ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے دوسرے سجدے فوراً کمر سیدھی ہوئے بغیر دوسرے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، اس بات کا خیال کم رکھتے ہیں، تو نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا آپ نے کہ نماز کے اندر کتے والی حرکت مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کتے کی والی حرکت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کتے کی حرکت یہ کہ وہ جب لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے تو اپنے بازو پھیلا دیتا ہے، تو بازو نہیں پھیلانا۔ سجدے میں یہ کوہنی جو ہے زمین سے لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سجدے میں کوہنی زمین سے اٹھی ہوئی ہو۔ تیسری بات فرمائی کہ نماز میں لومڑی کی طرح کوئی حرکت مت کرنا، مطلب یہ کہ لومڑی کی آنکھیں ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، تو ایسا مت کرنا۔ نماز کے دوران اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، آنکھوں کو مقید کرنا، جب جہاں پر آنکھوں کو رکھنے کا حکم ہے وہیں پر رکھنا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو تیری نماز ہو جائے گی، اور اگر تو ایسا نہ کر سکا اور تو نے اس طرح کی حرکت دیکھی کہ نماز میں آنکھیں بھی چل رہی ہیں، بازو بھی تو نے پھیلا دیے، اور نماز کے اندر تو نے مرغوں جیسی حرکتیں بھی، ٹھونگیاں مارنا بھی شروع کر دیں، تو تیری نماز نہیں ہوگی۔ صحیح نماز کا پڑھنا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ میں التماس کرتا ہوں آپ سے کہ زندگی میں ایک بار ضرور کسی عالم دین سے بیٹھ کر نماز ضرور سیکھ لیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے یوٹیوبرز ہیں عالم دین جو کہ ہمیں نماز سکھا دیتے ہیں، آپ ان کو یوٹیوب پہ سن لیں، سمجھ لیں، بڑے بڑے جید علماء کرام کی ویڈیوز ہیں نماز کی، اس کو پڑھ لیں۔ نہیں تو جو میسر ہے اس کے پاس جا کے بیٹھیں اور اسے اپنی نماز بتائیں، اور اس کے سامنے کہیں کہ مجھے بتائیں نماز صحیح پڑھتے کیسے ہیں۔ وہ ایک ایک رکن کا صحیح ادائیگی بتائے گا، آپ سمجھیں نماز کی، کیونکہ نماز میں پاؤں کی انگلی سے ڈائریکشن سے لے کر نظروں تک کی ڈائریکشن، ہر ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور بہت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کئی ایسے ہوں گے جن کی عمر گزر جائے گی لیکن ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، انہوں نے ایک نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوگی۔ تو اس وقت سے بچیں کہ جب ہمارے نام عمل میں ایسا لکھا جائے کہ ہماری ایک نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بار اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے کسی کو پوچھ لیں، کسی کو دکھا لیں، کیونکہ ہم نے نماز دیکھ کے سیکھی ہے، استادوں سے نہیں سیکھی ہے۔ ہم نے تو اپنے بڑوں کو پڑھتے دیکھا ویسے پڑھنا شروع کر دی۔ کیا رکن کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے کیا پیچھے سوچ ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ نماز میں تو بس جس سے مقصود ہے نا وہ ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ جبریل امین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری کیفیت نہ ہو، تیری یہ حالت نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو تجھے یہ یقین لازمی ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ رب کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔